السلام علیکم۔ باقی بہت سی بیماریوں کی طرح پاکستان میں ٹیوبرکلوسس یعنی ٹی بی بھی ایک ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ ابھی تک پھیلی ہوئی ہے، جس کا جو ہے جو ابھی تک پاکستان سے اتنی زیادہ ایریڈیکیٹ یا ختم نہیں ہو سکی۔ ہمارے پاس کیونکہ ہم پیریفری میں کام کر رہے ہیں تو زیادہ تر پیشنٹ جو ٹی بی کے آتے ہیں تو ان کو ٹی بی مطلب ٹیوبرکلوسس کے بارے میں کوئی خاص اویئرنیس آگاہی نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیوبرکلوسس یعنی جس کو ٹی بی کہتے ہیں عام زبان میں، وہ کیا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے، اس میں کون سی خوراک کھانی چاہیے اور کون سی خوراک نہیں کھانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ٹی بی ایک ایسی بیماری ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ ایک جراثیم ہوتا ہے جس کو مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس کہتے ہیں۔ وہ انسان کے سر سے لے کے پاؤں تک، مثال کے طور پہ دماغ ہو گیا، پھیپھڑے ہو گئے، پھیپھڑوں کے باہر والی ہڈیاں ہو گئیں، اس کے علاوہ جگر ہو گیا، دل ہو گیا، مطلب کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن جو ہمارے ادھر عام طور پہ جو ٹی بی کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹی بی صرف پھیپھڑوں کی ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زیادہ تر جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی کے ساتھ ہی آتے ہیں، لیکن ٹی بی کسی بھی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں ٹی بی کی علامات کیا ہیں۔ ٹی بی جو ہے اس میں جو عام طور پہ پورے مطلب جسم میں کہیں بھی ٹی بی ہوگی تو آپ کو بخار ہوگا، خاص طور پہ پسینے کے ساتھ، رات کو پسینے کے ساتھ بخار ہوگا، جس کو نائٹ سویٹس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی بھوک کم ہو جائے گی اور وزن آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آپ تھکاوٹ سی اور سر میں درد اس طرح کی جو ہے وہ کمزوری محسوس کریں گے۔ یہ تو ہے عام جو علامات ہیں۔ اب اگر آپ کو خدا نخواستہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے تو اس میں ان علامات کے علاوہ کھانسی ہوتی ہے، 2 ہفتوں سے زیادہ اگر آپ کو کھانسی ہے، بلغم آ رہی ہے، اور بلغم میں خدا نخواستہ اگر خون آ رہا ہے تو پھر تو بہت زیادہ جو چانسز ہوتے ہیں وہ ٹی بی کے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا جو ڈائگنوسز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں تشخیص، وہ کیسے کرنی ہے؟ یہ بہت سمپل ہے۔ آج کل جو ٹی بی کی تشخیص ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے۔ اس میں جو ہے ہمارے جو ادھر سرکاری اسپتال ہیں، کچھ پرائیویٹ سینٹر پہ بھی جو بہت سی آرگنائزیشن ہیں، گورنمنٹ سرکاری میں جو ہیں وہ گورنمنٹ ہیں، اور پرائیویٹ میں بھی کچھ آرگنائزیشن ایسی ہیں جنہوں نے اپنے سپوٹم فری لیب بنائی ایسی لیب بنائی ہوئی جس میں سپوٹم ٹیسٹ فری ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکس رے لیب بھی بنی ہوئی ہیں یا گورنمنٹ سے آپ کی ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں 2 ہی ٹیسٹ کروانے ہیں آپ نے، ایکس رے کروانے ہیں اور سپوٹم فارے ابی یا جین ایکسپرٹ کروانا ہے۔ یہ آپ نے کب کروانا ہے؟ اگر آپ کو خدا نخواستہ جیسے میں نے علامات بتائی ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ہے، 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہے تو آپ ایکس رے کروائیں۔ یہ میں آپ کو چیسٹ ٹی بی کے جو لنگز کی ٹی بی ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اب سب سے جو بڑا ایشو آتا ہے ہماری سوسائٹی میں ٹی بی کے مریضوں کا، وہ یہ ہے کہ جب ٹی بی ہو جاتی ہے خدا نخواستہ، تو ہمارے ادھر کیونکہ اتنا کوئی اویئرنیس یا جس کو کہتے ہیں کوئی ٹی بی کے بارے میں کوئی علم لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں ہے، اور لوگ بھی زیادہ جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ٹی بی ہو گیا جی، کیا ہو جائے گا، بہت زیادہ، کیونکہ یہ ایک قسم کے ایسے ہے کہ خدا نخواستہ ایسے ایک متھ یا مسکنسیپشن کہہ لیں، ایسے بنی ہوئی ہے غلط فہمی کہ جس کو ٹی بی ہو گیا وہ مر گیا خدا نخواستہ۔ تو ایسا نہیں ہے۔ ٹی بی کا آج کل کے دور میں مکمل علاج ہے، اور علاج مطلب مستقل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو خدا نخواستہ 6 مہینے کے بعد اگر آپ دوائی ٹی بی کی کھاتے ہیں، 6 مہینے، 9 مہینے، 12 مہینے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی ٹی بی ہے، تو اس کے بعد آپ بالکل نارمل بندوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دوائی لگاتار کھانی پڑے گی۔ اب ٹی بی اگر آپ کو تشخیص ہوگی ہے ٹی بی کی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس میں جو جیسے آپ کو آپ کا ڈاکٹر کہے گا خدا نخواستہ جس طرح کی ٹی بی ہے
تو اس کے مطابق جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس میں 6 مہینے کا کورس ہے، جو ہڈیوں کی ٹی بی ہے اس میں زیادہ دیر لگ جاتی ہے، 9 سے 12-18 مہینے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ہڈیوں میں خون کی سپلائی کم جاتی ہے تو دوائی تھوڑی لیٹ پہنچتی ہے۔ اسی طرح اگر پھیپھڑوں کے باہر کی جھلی کی ٹی بی ہے تو اس میں بھی 6 سے 9 مہینے کا کورس ہے۔ مطلب جس خدا نہ خواستہ جس ٹائپ کی ٹی بی ہے تو اس کے مطابق علاج ہوگا۔ ایک تو آپ نے دوائی اپنے ڈاکٹر کی جو آپ کو ایڈوائز کرے گا، جس سے کہے گا ویسے کھانی ہے۔ اب آتی ہے سب سے مین بات جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ہے جی ٹی بی میں غذا کون سی کھانی ہے۔ تو آج کا جو میرا مین مقصد ہے اس ویڈیو بنانے کا وہ ہے کہ ٹی بی، اگر آپ کو ٹی بی ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ یا آپ کو ڈائگنوز ہو گیا تو آپ نے دوائی تو کھانی ہے، اس کے ساتھ آپ نے غذا کیا کھانی ہے۔ تو ٹی بی میں جو سب سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ٹی بی کی نہیں، یہ عام نارمل روٹین میں ہمیں اپنی غذا کو بہتر کرنا چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے وہ پروٹین ڈائٹ لینی چاہیے، اس میں انڈے آتے ہیں، اس میں گوشت آتا ہے، اس میں چکن آتا ہے، اس میں مٹن آتا ہے۔ مطلب جس طرح کی بھی پروٹین ڈائٹ ہم لے سکتے ہیں، وہ گوشت کی صورت میں ہے، وہ دالوں کی صورت میں ہے، وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ہمیں فروٹ زیادہ سے زیادہ لینے چاہیے۔ فروٹ میں سیب ہے، کیلا ہے، اس کے بعد ناشپاتی ہے، موسمی فروٹ جو بھی مالٹا ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ لیں۔ اب ٹی بی کی جو دوائی ہوتی ہے، اب تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ہے ٹی بی کی جو دوائی چل رہی ہے، اس دوائی کے علاوہ ملٹی ویٹامن ہمیں ساتھ لازمی لینا چاہیے، خاص طور پہ وائٹامن B6 جس کو وائٹا 6 کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ٹی بی کی دوائی کے کچھ اثرات ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، جو ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان اثرات سے بچانے کے لیے جسم کو وائٹامن B6 لازمی لینا چاہیے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی خاص طور پہ جو ہوتے ہیں پرائیویٹ کلینک پہ، یہ جو ٹی بی کی دوائی تو فری ہے، تو یہ جو ساتھ ہوتی ہے یہ ملٹی ویٹامن، یہ آپ کے لیے بہتر ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو کھانا چاہیے۔ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کالی مرچ کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ لہسن کا اپنے سالن میں آپ لہسن ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ بادام ہو گیا، اخروٹ ہو گیا، ان کا بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ آگے وہ ڈائٹ جو ہمیں استعمال کرنی ہے ٹی بی میں۔ اب وہ خوراک یا وہ چیزیں جس سے ہمیں ٹی بی میں نہیں استعمال کرنا ہے، جس سے بچنا ہے، آپ نے سگریٹ نہیں پینا، کسی قسم کا کوئی نشہ، سگریٹ، الکوہل، شراب، گٹکا، نسوار، اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتی، کیونکہ پھیپھڑوں کی ٹی بی میں خاص طور پہ آپ کے ڈائریکٹ جو ہے وہ سگریٹ کا اثر ہوتا ہے۔ جو شراب اس لیے نہیں لیں استعمال کرنا خدا نہ خواستہ، اس کا جگر پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور ٹی بی کی دوائی بھی جگر پہ اثر کرتی ہے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اور بھی نشہ بالکل نہیں کرنا، اس سے آپ کی امیونٹی خراب ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے نہیں کھانا جو فاسٹ فوڈ ہے، خاص طور پہ برگر، شوارما، زنگر، یہ وہ۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن اس میں غذائیت کم ہوتی ہے۔ جو آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، آپ جیسے کوئی فروٹ کھائیں گے یا کوئی اس طرح کی، ایک تو آپ کو بھوک نہیں رہے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب آپ اگر کھا بھی لیں گے ساتھ تو وہ جذب نہیں ہوں گے، تو غذائیت جو ہے آپ کی امیونٹی وہ ویک ہو جائے گی۔ چائے کافی تیسرے نمبر پہ، چائے کافی آپ نے نہیں پینی۔ وہ کیوں نہیں پینی؟ چائے کافی جو ہوتی ہے وہ ٹی بی کا جو جراثیم ہوتا ہے اس کو سٹیمولیٹ کرتے ہے، اس کی گروتھ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے، اور اس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے، تو ٹی بی کو ٹریٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ میں آپ سے اور ایک اور بات، آپ نے ٹی بی کی دوائی کے دوران یہ بیکری کی چیزیں، مٹھائی، میدے کی بنی ہوئی سموسے، پکوڑے، یہ بھی نہیں استعمال کرنے۔ اس کا بھی یہی ہے کہ آپ کی جو امیونٹی ہوگی وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی ان چیزوں سے، تو آپ کو ٹی بی کو ایریڈیکیٹ یا ختم کرنے میں مشکل آ سکتی ہے۔ تو آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ٹی بی کا علاج مکمل علاج ہے، اس میں پریشان نہیں ہونا، غذا اپنی بہتر رکھنی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو احتیاط وہ لازمی کرنی ہے۔ تھینک یو۔